چھوڑو، یہ ایسے ہی فضول باتیں کرتی رہے گی، تم میرے سوال کا جواب دو، جولین نے کہا۔ میں میجر یوسف کو یہاں کال کر لیتا ہوں، آپ خود اس سے بات کر لیں، فرینک نے کہا۔ اور اگر اس نے اپنی ایجنسی کو ہماری مخبری کر دی تو پھر؟ موگی نے کہا۔ فرینک نے بتایا تو ہے کہ وہ اس کے خلاف کا قرض دار ہے، اسے مزید بھاری رقم دینے کے لیے کہا گیا ہے، پھر وہ کیوں مخبری کرے گا؟ جولین نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے آپ کا زیادہ خیال ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، میں اسے طویل عرصے سے جانتا ہوں، فرینک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ فرینک بول رہا ہوں، میجر یوسف آ گئے ہیں؟ فرینک نے رابطہ ہوتے ہی پوچھا۔ یس سر، 10 منٹ پہلے پہنچے ہیں اور گیم ہال میں چلے گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کسی آدمی کو بھیج کر اس تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ میں فوری طور پر اس سے اپنے آفس میں ملنا چاہتا ہوں، فرینک نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو فرینک نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی آ جائے گا۔ فرینک نے ریسیور رکھ کر جولین اور موگی سے کہا۔ ہم یہاں نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ پر بات کریں گے جہاں ڈسٹربنس نہ ہو، جولین نے کہا۔ میرے دفتر کے عقب میں ایک کمرہ ہے جو مکمل ساؤنڈ پروف ہے، میں نے ایسی ہی گفتگو کے لیے اسے خصوصی طور پر تیار کیا ہے، میجر یوسف کے آنے کے بعد ہم وہاں جا کر بیٹھیں گے، فرینک نے کہا۔ تو جولین کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ میجر یوسف بوڑھا ہے یا جوان؟ موگی نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر فرینک کے ساتھ ساتھ جولین بھی چونک پڑی۔ ادھیڑ عمر ہے، فرینک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں پوچھ رہی ہو، کوئی خاص بات؟ جولین نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہاں کے مرد بے حد ندیدے ہیں، اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی کوئی لڑکی نہ دیکھی ہو، اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ میجر یوسف کی عمر کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے سنجیدگی سے باتیں کرنے کی بجائے ہمیں دیکھنے پر زیادہ زور دے۔ موگی نے تیز تیز انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ یہاں کا ہر مرد ایسا نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، میجر یوسف خاصا سنجیدہ آدمی ہے، فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں کے مرد تمہیں اس لیے دیکھتے ہوں گے کہ انہیں حیرت ہوتی ہوگی کہ خوبصورتی اور کم خوبصورتی اکٹھے کیسے ہو گئی ہیں، جولین نے کہا۔ شکر کرو تم نے بدصورتی کا لفظ استعمال نہیں کیا، ورنہ اب تک زندہ دفن ہو چکی ہوتی، موگی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے میں تو کہہ رہی تھی کہ خوبصورتی تمہاری اور کم خوبصورتی میری، اب تم خود اپنے آپ کو بدصورت کہہ رہی ہو تو میں کیا کہوں، جولین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے، تھینکس، موگی نے خوش ہو کر کہا۔ تو فرینک مسکرانے لگا اور جولین فرینک کی طرف دیکھ کر اس انداز میں مسکرائی جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھا میں نے کیسے اسے ڈیل کر لیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی جس نے سوٹ پہن رکھا تھا اندر داخل ہوا۔ آئیے آئیے میجر یوسف، ان سے ملیے، یہ کاسبہ سے آئی ہیں، مس جولین اور مس موگی، اور مس جولین اور مس موگی یہ میجر یوسف ہیں، پاکیزیہ کی ملٹری انٹیلیجنس کے رہنما، فرینک نے کھڑے ہو کر باری باری ٹوئن سسٹرز اور میجر یوسف کا باہمی تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ تو جولین اور موگی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، اور پھر میجر یوسف نے جولین اور موگی دونوں سے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا اور رسمی فقرات ادا کیے گئے۔ آئیے عقبی کمرے میں آ جائیے تاکہ بات چیت محفوظ رہے، فرینک نے کہا، اور پھر فرینک کی رہنمائی میں ٹوئن سسٹرز اور میجر یوسف عقب میں موجود ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ کمرہ سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا، ایک مستطیل شکل کی میز کے گرد کرسیاں موجود تھیں۔ بیٹھیں، فرینک نے کہا، اور خود وہ دروازے کے ساتھ دیوار پر نصب ایک سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بورڈ پر موجود مختلف بٹن پریس کیے اور پھر مڑ کر کہنے لگا۔ اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں، آپ کی بات چیت 100% محفوظ رہے گی، فرینک نے کہا اور دروازے کی طرف مڑا۔ مسٹر فرینک، شراب کی بوتلیں اور گلاس چاہیے تاکہ ہم میجر یوسف کے ساتھ بیٹھ کر پینے کا اعزاز حاصل کر سکیں، جولین نے کہا۔ اوہ تھینک یو، میجر یوسف نے خوش ہو کر کہا، جبکہ موگی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، وہ شاید کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اسے رقم دینی ہے، موگی نے کارمن زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، تاکہ میجر یوسف سمجھ نہ سکے اس سے کام لینا ہے نان سینس، اس لیے یہ خوشامد نہیں ضرورت ہے، جولین نے بھی کارمن زبان میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن لہجہ غصیلا تھا۔ کیا آپ آپس میں لڑ رہی ہیں، میجر یوسف نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم کارمن زبان میں آپ کی شخصیت اور وجاہت کی تعریف کر رہے ہیں، جولین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، میجر یوسف نے کہا، اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور فرینک اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان تھا جس نے دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں 4 گلاس اور شراب کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی۔ اس نے بوتل اور گلاس میز پر رکھے اور پھر خاموشی سے مڑ کر واپس باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فرینک نے دروازہ بند کیا اور اسے لاک کر دیا، اور واپس آ کر اس نے ایک کرسی سنبھال لی، پھر اس نے بوتل کا ڈھکن کھول کر بوتل سے شراب چاروں گلاسوں میں ڈالی اور آدھے آدھے گلاس بھر دیے، پھر بوتل رکھ کر اسے بند کر دیا۔ ایک گلاس اس نے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا، جبکہ میجر یوسف سمیت جولین اور موگی نے بھی ایک ایک گلاس اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا۔
آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ میجر یوسف نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ہمیں AM گن چاہیے، یا پھر اگر گن باہر نہیں آ سکتی تو اس کا فارمولا ہمیں چاہیے، جولین نے کہا تو میجر یوسف بے اختیار چونک پڑا۔ اگر دونوں کام نہ ہو سکیں تب؟ میجر یوسف نے کہا۔ کوئی بات نہیں، دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دولت کما ہی لے گا، جولین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مس جولین، میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں، لیکن یہ بتا دوں کہ میرے علاوہ آپ کو پورے پاکیزہ میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو یہ گن یا اس کے فارمولے تک لے جائے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں صرف آپ کو اس لیبارٹری کے بارے میں بتا سکتا ہوں جہاں اس گن پر کام ہو رہا ہے، لیکن میں خود بھی وہاں صرف جا سکتا ہوں۔ البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس لیبارٹری کے حفاظتی اقدامات کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، یہ آپ کا اپنا کام ہوگا، میجر یوسف نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن میجر یوسف صاحب، اس کے بدلے میں آپ کو اتنی بھاری رقم تو نہیں دی جا سکتی، آپ کوئی ٹھوس کام کریں تو بھاری رقم مل سکتی ہے، فرینک نے کہا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جس لیبارٹری میں یہ کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں صرف چند لوگوں کو علم ہے، اور ان میں سے ایک میں ہوں، لیکن آج تک میں بھی لیبارٹری کے اندر نہیں گیا، مگر میں آپریشن انچارج ہوں، اس لیے اس لیبارٹری کی سیفٹی بک میری تحویل میں رہتی ہے، اس کی نقل میں آپ کو دے سکتا ہوں، باقی کام آپ کو خود کرنا ہوگا، میجر یوسف نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں اس لیبارٹری کے بارے میں سب کچھ بتا دیں اور اس کی سیفٹی بک کی کاپی بھی لا دیں، فرینک نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا، جولیا نے کہا۔ کیوں فرینک، کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ میجر یوسف نے فرینک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مس جولین، جو کہہ رہی ہیں ویسے ہی ہوگا، لیکن اس کا اطمینان ضروری ہے، فرینک نے جواب دیا۔ اگر آپ کا اطمینان ضروری ہے تو پھر میرا اطمینان بھی ضروری ہے، پہلے تحریری طور پر میرے کلب والا قرضہ ختم کیا جائے اور مجھے $20 لاکھ کا گارنٹیڈ چیک دیا جائے، پھر آگے بات ہوگی، میجر یوسف نے کہا۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے میجر؟ فرینک نے کہا۔ اعتماد تو ہے، لیکن اطمینان ضروری ہے، میجر یوسف نے کہا۔ اوکے، آپ ان کی شرائط پوری کر دیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اطمینان دونوں فریقین کو ہونا چاہیے، جولین نے کہا تو فرینک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور پھر کئی نمبر پریس کر کے اس نے کسی سے میجر یوسف کے کلب کے قرضے کے بارے میں بات کر کے اسے حکم دیا کہ قرضے کو ادا شدہ قرار دیتے ہوئے کلیئرنس رسید دفتر میں پہنچا دی جائے۔ یہ احکامات دینے کے بعد فرینک نے دوبارہ کسی کو فون کیا اور اسے $20 لاکھ کا گارنٹیڈ چیک بنا کر دفتر میں پہنچانے کا کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی کلیئرنس رسید اور گارنٹیڈ چیک دونوں آ جائیں گے، فرینک نے کہا تو میجر یوسف نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اور پھر واقعی تھوڑی دیر کے اندر دونوں چیزیں آفس میں پہنچا دی گئیں۔ اس چیک کو مکمل کرو، اس پر میرا نام لکھ کر دستخط کرو، میجر یوسف نے چیک کو اٹھا کر اچھی طرح پڑتال کرنے کے بعد کہا۔ میجر صاحب، آپ نے ابھی تک ہمارا تو کوئی اطمینان نہیں کرایا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں، اس پر جولین نے کہا۔ اوکے، میں کرا دیتا ہوں آپ کا اطمینان، میجر یوسف نے کہا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک لفافہ نکالا اور اسے کھول کر اس نے ایک طے شدہ نقشہ اور چند کاغذات نکال کر اپنے سامنے رکھ لیے۔ اس نقشے میں سے آپ کو اس ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری کا محل وقوع بتاؤں گا جہاں اس گن پر ریسرچ ہو رہی ہے، اور ان کاغذات میں اس لیبارٹری میں کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کی تفصیل موجود ہے، اور لیبارٹری میں داخل ہونے اور باہر جانے کے خفیہ راستوں کے ساتھ ساتھ لیبارٹری کا اندرونی نقشہ بھی موجود ہے، میجر یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے محلے کو فرینک کو سمجھا دیں، کیونکہ یہ یہاں رہ رہے ہیں، اس لیے یہ بہتر انداز میں سمجھ لیں گے، جولین نے کہا تو فرینک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ نقشہ دارالحکومت اور اس کے ملحقہ علاقوں کا ہے، میجر یوسف نے نقشہ کھول کر فرینک کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، فرینک نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دارالحکومت سے 200 کلومیٹر پر ہے پہاڑی سلسلہ کامبو، پہاڑیاں اپنی ساخت کے لحاظ سے حادثے خطرناک ہیں کیونکہ یہ پھیلی ہونے کی بجائے اٹھتی ہوئی زیادہ ہیں۔ بہرحال کامبو پہاڑی سلسلہ دارالحکومت سے 200 کلومیٹر مشرق کی طرف ہے، وہاں پہاڑی سلسلے کے آغاز میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جسے کامبو سٹی کہا جاتا ہے۔ اس کامبو سٹی میں پہاڑیوں کے سلسلے کے دامن میں ایک احاطہ ہے اور اس میں بنی ہوئی عمارت موجود ہے جسے سرکل ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اس لیبارٹری کا راستہ اس سرکل ہاؤس کے اندر سے جاتا ہے اور سرکل ہاؤس میں فوج کے کمانڈوز 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں، یہ لوگ لیبارٹری کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ لیبارٹری کامبو پہاڑی سلسلے کے اندر انڈر گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اور اس کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ کامبو پہاڑی سلسلے پر اگر ایٹم بم بھی مار گرایا جائے تب بھی لیبارٹری کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ لیبارٹری کو باہر سے تباہ نہیں کیا جا سکتا، میجر یوسف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس سرکل ہاؤس میں کتنے کمانڈوز ڈیوٹی دیتے ہیں اور ان کا انچارج کون ہے؟ جولین نے کہا۔ 20 کمانڈوز یہاں مستقل رہتے ہیں، انچارج میجر حسن ہے، ان کا باقاعدہ سرکل ہاؤس میں آفس بنا ہوا ہے، ان کمانڈوز کی رہائش گاہیں بھی وہی ہیں۔
अहाते के अंदर ही मेजर यूसुफ ने कहा, वहाँ लड़कियां शराब तो ले जाई जाती होंगी। इस बार मोगी ने कहा तो मेजर यूसुफ, फ्रैंक और जूलियन तीनों मोगी की बात सुनकर चौंक पड़ी। हाँ ज़रूर जाती होंगी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मेजर यूसुफ ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। वैसे ही पूछा था। आप ये बताएं कि ये सप्लाई किसके ज़िम्मे होगी? मोगी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक बार वहां गया था, वो भी किसी सरकारी काम के लिए, मेजर यूसुफ ने जवाब देते हुए कहा। मेजर हसन खुद भी तो दारुल हुकूमत आता जाता रहता होगा, जूलियन ने कहा। हाँ जाहिर है, लेकिन मुझे पूरी तरह इल्म नहीं है, मेजर यूसुफ ने जवाब दिया। क्या आपके पास मेजर हसन या किसी कमांडो का फ़ोन नंबर है? जूलियन ने पूछा। नहीं, वैसे इस इमारत में फ़ोन मौजूद है और इसका नंबर यकीनन मिलिट्री एक्सचेंज से ही लिया गया होगा, मेजर यूसुफ ने जवाब देते हुए कहा। आप मज़ीद क्या बता सकते हैं? जूलियन ने कहा। ये देखें, ये कागजात, इनमें वहाँ नस्ब शुदा हिफाजती आलात की तफसील है और लेबॉर्ट्री का अंदरूनी नक्शा भी। मेजर यूसुफ ने अपने सामने पड़े हुए कागजात उठाकर जूलियन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो जूलियन ने वो कागजात लिए और फिर एक एक आइटम पर इसने तफसील से पूछगिछ करने के बाद इसने कागजात और नक्शा तय करके अपने बैग में रख दिए। अब इस चेक पर दस्तखत कर दो, मेजर यूसुफ ने चेक फ्रैंक की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो फ्रैंक ने असबाब पे सर हिलाते हुए चेक पर दस्तखत कर दिए। तो मेजर यूसुफ का चेहरा मुसरत की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया। 20 लाख डॉलर्स अब इसकी मलकियत थे, जबकि 1 लाख डॉलर्स का कर्जा भी माफ हो गया था। अब मुझे इजाज़त, मेजर यूसुफ ने चेक को क्लियरेंस रसीद को जेब में रखते हुए कहा। क्या आप 10 लाख मजीद डॉलर्स कमाना चाहते हैं? जूलियन ने कहा। तो मेजर यूसुफ बेख्तियार उछल पड़ा। 10 लाख डॉलर्स? हाँ, क्यों नहीं, मेजर यूसुफ ने बेचैन से लहजे में कहा। ये मालूम कर दें कि सर्कल हाउस को खुराक, शराब और खास तौर पर लड़कियां कौन सप्लाई करता है? जूलियन ने कहा। अगर मैं अभी मालूम कर लूं तो क्या आप अभी 10 लाख डॉलर्स का मजीद गारंटीड चेक मुझे दे देंगी? मेजर यूसुफ ने कहा। हाँ फ्रैंक आपको अभी चेक दे सकता है, लेकिन ये बात सुन लें कि कोई धोखा ना हो, वरना जो इतनी भारी रकमें दे सकते हैं वो इससे 10 गुना वसूल भी कर सकते हैं। जूलियन ने कहा। नहीं नहीं, कोई धोखा नहीं होगा। मैं आपके सामने मेजर हसन से पूछ लेता हूँ। मेजर हसन का फ़ोन नंबर एक्सचेंज वाले मुझे बता देंगे और मेजर हसन मेरा खासा गहरा दोस्त है, मेजर यूसुफ ने कहा। और इसके साथ ही इसने फ़ोन को अपनी तरफ खींचा और फिर इसका रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और इसके साथ ही दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज़ कमरे में मौजूद सबको सुनाई देने लगी। एक्सचेंज राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मेजर यूसुफ फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ, मेजर यूसुफ ने कहा। कोड सर, दूसरी तरफ से कहा गया। 101, मेजर यूसुफ ने जवाब दिया। ओके सर, दूसरी तरफ से कहा गया। कांबो में सर्कल हाउस का नंबर दे, मेजर यूसुफ ने कहा। तो चंद लम्हों की खामोशी के बाद नंबर बता दिया गया। थैंक्स, मेजर यूसुफ ने कहा और क्रेडल दबाकर इसने फ़ोन आने पर एक्सचेंज की तरफ से बताया हुआ नंबर प्रेस करने के साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और एक बार फिर दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी और रिसीवर उठा लिया गया। सर्कल हाउस से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। तो जूलियन और मोगी ने एक दूसरे को मानीहेज नज़रों से देखा। मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस से मेजर यूसुफ बोल रहा हूँ, मेजर हसन से बात कराएं, मेजर यूसुफ ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मेजर हसन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मेजर यूसुफ बोल रहा हूँ, मेजर हसन। मेजर यूसुफ ने कहा। हाँ, आज कैसे याद कर लिया? कोई खास बात? मेजर हसन ने कहा। सारी मिलिट्री इंटेलिजेंस में तुम्हारी बड़ी तारीफें हो रही हैं, मेजर यूसुफ ने कहा। अरे वाह, वो क्यों, क्या बात हो गई है? मेजर हसन ने चौंक कर कहा, लेकिन इसके लहजे में मुसरत की चमक भी मौजूद थी। सारे कह रहे हैं कि सर्कल हाउस में लड़कियों और शराब की सप्लाई डबल ए क्लास होती है और ये कारनामा मेजर हसन का है कि इसने ऐसा सप्लायर चुना है जो बेहतरीन माल भिजवाता है, मेजर यूसुफ ने कहा। अरे अरे, शराब की हद तक तो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन ये लड़कियां कहाँ से आ गई बीच में? मेजर हसन ने हंसते हुए कहा। लेकिन इसकी हंसी बता रही थी कि वो ऊपर से ये बात कर रहा है। अरे छोड़ो, हमसे क्या पर्दा, हम सब तो एक हैं, मेजर यूसुफ ने जवाब देते हुए कहा। बहरहाल ये बात ओपन हो गई तो किसी भी वक्त मसला बन सकता है, मेजर हसन ने कहा। कोई मसला नहीं बनता, तुम मुझे बताओ कि सप्लायर कौन है, मैं उससे रब्ता करना चाहता हूँ अपनी इंटेलिजेंस के लिए, मेजर यूसुफ ने कहा। अरे अरे, तुम्हारा चीफ कर्नल शाह इन मामलात में तो बेहद सख्त है। तुम लड़कियों की बात कर रहे हो, इसने अगर शराब देख ली तो तुम सबका कोर्ट मार्शल हो सकता है। वो तो चाहता है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस रिश्तों पर मुश्तमिल हो, मेजर हसन ने मुस्कुराते हुए लहजे में जवाब दिया। अरे वहाँ हेडक्वार्टर्स में कौन ऐसा कर सकता है? मैं तो इस सप्लायर से मिलकर पर्सनल एक्टिविटी के लिए कोई अच्छी सी लड़की हासिल करना चाहता हूँ, मेजर यूसुफ ने जवाब देते हुए कहा। चलो बता देता हूँ, क्राउन क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर हमारी सप्लाई का जिम्मेदार है। वो गुज़श्ता 4 सालों से सप्लाई करवा रहा है, मेजर हसन ने जवाब देते हुए कहा।
ओके, बेहद शुक्रिया, मेजर यूसुफ ने कहा और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। अब आप मुतमईन हैं, अब आप मेरा $10 लाख का चेक मुझे दे दें और मुझे इजाज़त भी दें, मेजर यूसुफ ने कहा। फ्रैंक, इन्हें चेक दे दो, जूलियन ने कहा तो फ्रैंक ने असबात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और एक बार फिर अपने किसी आदमी को $10 लाख का गारंटी चेक ऑफिस भिजवाने का कहा और रिसीवर रख दिया। मैं बाहर मौजूद हूँ, जाके चेक ले लूँ, फिर आता हूँ, फ्रैंक ने उठते हुए कहा। हम भी बाहर ऑफिस में बैठते हैं, अब मजीद बातचीत की ज़रूरत नहीं रही, जूलियन ने उठते हुए कहा तो मोगी और मेजर यूसुफ भी उठ खड़े हुए। चंद लम्हों बाद वो ऑफिस में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद $10 लाख का चेक वहां पहुंचा दिया गया, जिस पर फ्रैंक ने दस्तखत किए और मेजर यूसुफ का नाम लिखकर चेक मेजर यूसुफ को दे दिया गया। थैंक यू, अब मुझे इजाज़त, मेजर यूसुफ ने उठते हुए कहा और फिर वो सबसे मुसाफिहा करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके बाहर जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो गया। इस फ्रैड के साथ तुम्हारी डीलिंग है? दरवाज़ा बंद होने के बाद जूलियन ने फ्रैंक से मुखातिब होकर कहा। आप क्या चाहती हैं, खुलकर बताएं, तब भी मैं कोई जवाब आपको दे सकता हूं, फ्रैंक ने कहा। मैं चाहती हूं कि फ्रैड इस बार जो लड़कियां वहां भिजवाए, इससे हम दोनों भी शामिल हों, क्योंकि इस तरह हम बगैर किसी चेकिंग के वहां पहुंच जाएंगी। फिर वहां बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके हम लेबॉर्ट्री में दाखिल होकर वहां से गन या इसका फार्मूला हासिल करके तुम्हें इत्तला देंगे। तुम बाहर कार लेकर मौजूद रहोगे। एयरपोर्ट पर एक त्यारा चार्टर्ड और परवाज के लिए तैयार होना चाहिए। इस तरह इससे पहले कि हुकूमत जो करना हो, हम पाकिस्तान से बाहर जाकर रवाना हो जाएंगी। बाद में ये कुछ भी करते रहें, हमें इसकी परवाह ना होगी, जूलियन ने कहा। मेरा ख्याल है कि एक अजनबी आदमी को इस मंसूबे में ना डाला जाए तो बेहतर है। हम सर्कल हाउस की इमारत के बाहर से भी अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर सकते हैं, मोगी ने मुंह बनाते हुए कहा। गैस तो फायर कर देंगे, लेकिन फिर अंदर कैसे जाएंगे? यकीनन उन्होंने चार दीवारी पर इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे होंगे, जूलियन ने जवाब देते हुए कहा। मिस मोगी की बात दुरुस्त है, मैं फ्रैड को जानता हूँ, वो बेहद दर्जा चालाक और शातिर आदमी है। आप चूंकि ज़बरदस्ती सप्लाई में शामिल होना चाहती हैं और आप फिर गैर मुल्की हैं, फ्रैंक ने कहा। हम मुकामी मेकअप कर लेंगी, जूलियन ने उसकी बात काटते हुए कहा।